السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، یہ ہمارا اردو کا پیریڈ ہے اور اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے پڑھا تھا مخلوط زبان، مطلب کہ ملی جلی زبان۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے مخلوط زبان جو ہے اس میں مترادف الفاظ بہت زیادہ کام آتے ہیں، مترادف الفاظ کا کثرت سے ہونا بہت زیادہ کام آتا ہے، اور کس طرح سے شاعروں کو اپنے کلام میں اپنا کلام پورا کرنے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور کس طرح سے الفاظوں کا ذخیرہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو جس میں مترادف ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے ایک شعر بھی بتا دیتی ہوں۔ محبت ہے یا کوئی جی کا ہے روگ، سدا میں تو رہتا ہوں بیمار سا۔ اس میں ہم نے روگ پر غور و فکر کیا تھا، بتایا تھا، سمجھا تھا کہ روگ مترادف لفظ ہے، تو کس طرح سے مترادف لفظ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں شاعر، یہ ایک شاعر ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف۔ تو اگر زبان کی قدر و منزلت ان مقاصد کے پورا کرنے میں ہے جن کے لیے زبان بنی ہے، تو ہمیں اس امر کو ماننا پڑے گا کہ غیر زبان کے الفاظ داخل ہونے سے ہماری زبان کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ عوام کی زبان یعنی کھڑی بولی، جس پر اردو کی بنیاد ہے، اس قدر محدود تھی کہ اگر اس میں فارسی عنصر شریک نہ ہوتا تو وہ کبھی علم و ادب کے کوچے سے آشنا نہ ہوتی، اور اس وقت جو اردو میں اظہار خیال کے نئے ڈھنگ پیدا ہو گئے ہیں وہ ان سے محروم رہتی۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کھڑی بولی کہتے ہیں جو دیہاتوں میں بولی جاتی ہے۔ پہلے ابھی تو جدید اردو ہے، اردو میں نئی اردو، ہمیں جدید اردو مطلب نئی اردو، کس طرح سے وہ ایک کھڑی بولی تھی اور کس طرح سے اس میں سدھار ہوا تو اردو ترقی کر ایک فصیح و بلیغ اچھی اردو بن گئی ہے۔ تو کھڑی بولی ہم کہیں گے جیسے کہ پنجاب کے علاقے جو ہیں گاؤں کے، اور پھر پنجاب وغیرہ کے جو ہیں علاقے، وہاں پر کھڑی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ جیسے وہ لوگ روٹی کو روٹی بولتے ہیں، تشدید لگا دیتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ مشدد استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر یو پی وغیرہ میں جو دیہات کے گاؤں ہوتے ہیں وہ تو یہ بولی پہلے عوام کی زبان تھی، عام لوگوں کی زبان تھی، جس کو ہم کھڑی بولی کہتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم اردو کہہ رہے ہیں، یہ بولنے سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی اس سے پہلے کلاس میں سمجھایا تھا، پچھلی کلاس میں، کہ ہم جو اردو بولتے ہیں یہ بہت صاف اردو ہے، بہت فصیح اردو ہے، بلیغ اردو ہے۔ تو اس سے پہلے گاؤں کی بولی جاتی تھی۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ مخلوط نہ ہوتی، اس میں فارسی، اردو، ہندی، عربی وغیرہ کے الفاظ داخل نہیں ہوتے، تو جو اتنی اس میں ایک خوبصورتی ہے اردو میں، وہ خوبصورتی ان کے بنا نہیں تھی، ادھوری تھی، وہ محروم رہتی۔ جو ڈھنگ ابھی آ گیا ہے، ایک نیا ڈھنگ، اظہار خیال کے نئے ڈھنگ جو پیدا ہو گئے ہیں اردو میں، وہ باقی نہیں رہتے، وہ بے بھدی لگتی اردو۔ تو آگے کے پیراگراف میں دیکھیے، اردو میں ہندی اور فارسی لفظ مل جل کر شیر و شکر ہو گئے ہیں، اور عام بول چال، محاوروں اور کہاوتوں میں بے تکلف آ گئے ہیں۔ مثلاً تم کس باغ کی مولی ہو۔ اچھا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اردو میں ہندی اور فارسی دونوں لفظ مل کر شیر و شکر ہو گئے، یعنی گھل مل جانا، ٹھیک ہے۔ ہندی اور فارسی دونوں کے لفظ مل گئے ہیں، مل جل گئے ہیں، اور پھر بعد میں اس طرح سے ایک عام بولی بن گئی ہے جو بے تکلفانہ وہ اپنا کہاوتوں یا محاوروں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے تم کس باغ کی مولی ہو، اشرفیاں لٹیں، اس میں اشرفیاں لٹیں اور کولوں پر مہر، اشرفیاں اس میں اردو لفظ نہیں ہے،
اشرفیہ اس میں فارسی لفظ ہے. ایک آنکھ میں شہد، ایک آنکھ میں زہر، لاکھ کا گھر خاک ہو گیا. اس میں خاک کیا ہے؟ خاک وہ ہے فارسی ہے خاک. تو لاکھ کا گھر خاک ہو گیا. اللہ کا دیا سر پر، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں. اس میں خدا فارسی ہے اور لاٹھی ہندی لفظ ہے. بد اچھا بدنام برا، اس میں بد فارسی ہے. بدن پر نہیں لتا پان کھائے، البتہ وغیرہ وغیرہ سینکڑوں کہاوتیں ہیں. یہی حال محاوروں کا ہے. مثلاً آنکھوں میں خار لگنا، خدا لگتی کہنا، آنکھوں پر پردہ پڑ جانا، لہو لگا کے شہید میں ملنا، اللہ میاں کی گائے ہونا. تو یہ کچھ مرکب الفاظ اور کہاوتیں وغیرہ ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اردو اور فارسی مل کر ایک اچھے لفظ بنتے ہیں. مخلوط زبان میں ایک آسانی مرکب الفاظ کے بنانے میں بھی ہوتی ہے. دیکھیے ہندی فارسی کے میل سے کیسے اچھے اچھے مرکب لفظ بن گئے ہیں ہندی اور فارسی کے میل سے. مثلاً دل لگی، نیک چلن، جگت استاد، بھتیج داماد، گھر داماد، سمجھدار، گنڈے دار، اگلدان، عجائب گھر، کفن چور، جیب گھڑی، امام باڑہ، منہ زور وغیرہ ہزاروں مرکبات ہیں. اس میں دل لگی جو ہے، نیک چلن جو ہے، جگت استاد ہے. دیکھیں جگت فارسی ہے، استاد جگت ہندی ہے، استاد فارسی لفظ ہے. تو اسی طرح سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے مرکب لفظ جو ہیں فارسی اور ہندی کے مل کر ایک پیارے لفظ بن گئے ہیں. دکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں، پیارے معلوم ہوتے ہیں. تو مخلوط زبان کے بننے کے دوران میں ایک اور بات بھی عمل میں آتی ہے جو قابل غور ہے. جب مخلوط زبان بن رہی تھی تب ایک اور بات بھی ہے جو غور کرنے کے لائق ہے، یعنی ان میں سے ہر زبان کو اس خیال سے جانیں کہ ایک دوسرے کی بات آسانی سے اور جلد سمجھ میں آ جائے. اپنی بعض خصوصیات ترک کرنی پڑتی ہیں اور صرف ایسی صورت باقی رکھنی پڑتی ہے جو یا تو مشترک ہوتی ہیں یا جن کا اختیار کرنا دونوں کے لیے سہل ہوتا ہے، اور اس طرح دونوں میں توازن سا پیدا ہو جاتا ہے. یہاں بول رہے ہیں کہ کیوں ہے یہ مخلوط زبان کیوں ہے؟ اسی لیے کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ ہم کوئی بھی سننے والا اس زبان کو آرام سے سمجھ سکے، اس کے لیے دشواری پیدا نہ ہو. فارسی ہے تو فارسی کے لفظ جب وہ سنے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا، ہندی کے لفظ سنے گا تو وہ آسانی سے اس زبان کو سمجھ سکے گا. تو بتا رہے ہیں کہ کچھ اپنی خصوصیات کو چھوڑنا پڑتا ہے، ترک کرنا پڑتا ہے، اور دوسری مطلب اس چیز کو اچھا بنانے کے لیے اپنی کچھ خصوصیات کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جو اس چیز کے لیے صحیح ہو، اس کی حقدار ہوں، ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے جو دونوں کے لیے آسان ہو جائے. تو اس طرح سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں. جو فریقین کے لیے سہولت کا باعث ہوتا ہے اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا. فریقین یعنی اپوزٹ سائڈ. تو اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا. جب ہم کوئی سمجھیے گروپ بنا رہے ہیں تو وہ گروپ بنانے میں کیا کروں گی، کوئی پارٹی ہے، سمجھیے 2 پارٹی ہیں، اپوزٹ پارٹی ہیں، تو میں صرف اپنی ہی بات تو نہیں منوا سکتی ہوں. مجھے اس رول کو فالو کرنے کے لیے، اس انتظام کو چلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، کچھ اپنی جو چیزیں ہیں میں چاہتی ہوں وہ بھی رکھنی پڑیں گی، اور جو وہ ان لوگوں کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں، جو وہ لوگ چیزیں چاہتے ہیں، اس کو بھی مجھے رکھنا پڑے گا. تو ہی تو ہم لوگ پھر مل کر کام کر سکیں گے. اگر میں صرف اپنی ہی چیزوں کو رکھوں، ان کی چیزوں کو چھوڑ دوں تو یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو اس لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ چیزوں کو رکھنا پڑتا ہے اگر ہم کو صحیح رزلٹ چاہیے، اچھے رزلٹ چاہیے. تو اردو کے بننے میں بھی یہی ہوا. فریقین یعنی ہندو مسلم
ہندو مسلمان دونوں نے اپنی اپنی زبانوں میں قطر بونیت کی، اپنی مخصوص مطلب دونوں نے کیا کیا، چھوڑا، دونوں نے اپنی مخصوصیات ترک کی، دونوں نے مسلمانوں نے تھوڑی قربانیاں دی، ہندوؤں نے تھوڑی قربانیاں دی، اپنی مخصوص خصوصیات ترک کی، اور اس قربانی کے بعد جو زبان بنی اسے اختیار کیا، جو اب ہماری ملکی اور قومی زبان ہے اور ہندوستان کی مشترک اور عام زبان ہونے کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ہم نے اسے قربانی دے کر حاصل کیا ہے اور کسی کا منہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے چھڑا لے۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اردو زبان کو آسان بنانے کے لیے، سب کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس میں قربانیاں دی ہیں، تو کوئی ہم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زبان ہماری ہے۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ کوئی ہم کو بولے کہ یہ زبان ہماری ہے، لہٰذا یہ تمہاری زبان نہیں ہے، تم اسے نہیں بول سکتے، کیونکہ قربانیاں ہم نے دی ہیں۔ تو ایک حکیم کا قول ہے کہ غیر اقوام کے لوگوں کو اپنی قوم میں اس طرح جذب کر لینا کہ اپنے اور غیر میں امتیاز نہ رہے، بلا شبہ مشکل کام ہے، لیکن غیر زبان کے الفاظ کو اپنی زبان میں اس طرح جذب کر لینا کہ معلوم نہ ہو کہ یہ غیر ہیں، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ بول رہے ہیں کہ ایک حکیم، بہت ہی حکمت ایک والے کا ایک اقوال ہے، اقوال کہتے ہیں کہی ہوئی بات کو، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی قوم میں اپنے آپ میں اس طرح سے ملا لینا کہ پتہ نہ چلے کہ ہم کون ہیں وہ کون ہیں، ایک ہی رہیں، تو یہ کیا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے۔ لیکن غیر زبان جو ہماری زبان نہیں ہے، اس کو اپنے الفاظ میں اس طرح سے جذب کر لینا کہ یہ غیر معلوم نہ ہو، ایسا ہی لگے کہ یہ ہماری ہی زبان ہے، ہم بول چال میں اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ہم کو کوئی مشکل نہ ہو، نہ ہی سننے میں نہ ہی سمجھنے میں، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی بولا، بد اچھا بدنام اچھا، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، اس میں لاٹھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہندی کا لفظ ہے، اور خدا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ فارسی کا لفظ ہے، مطلب ہم نے اس کو اپنی زبان میں اس طرح سے ملا لیا ہے کہ یہ غیر زبان لگ ہی نہیں رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری اپنی ہی زبان ہے۔ تو یہ استعداد اردو میں بدرجہ کمال موجود ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں لفظ غیر زبانوں کے اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ بولنے اور پڑھنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ دیسی ہیں یا بدیسی، اپنے ہیں یا پرائے۔ غرض ہماری زبان ایک خوش رنگ اور ہرا بھرا گلدستہ ہے، جس میں رنگ برنگ کے خوبصورت پھول اور نازک پتیاں ہیں۔ کیا ہم اس وہم سے کہ اس میں گلاب بدیسی ہے اور کچھ پتیاں باہر کے پودوں کی ہیں، انہیں نوچ کر پھینک دیں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو سراسر نادانی ہے۔ بول رہے ہیں کہ ہماری زبان گویا کہ ایسا ہے جیسے ایک ہرا بھرا گلدستہ، جس میں سارے طرح کے رنگ موجود ہیں، ہر طرح کے رنگ موجود ہیں، الگ الگ پھول اس میں سجائے ہوئے ہیں، نازک نازک پتیاں، الگ الگ پھول، الگ الگ رنگ کے، اس سے ہم نے ایک گلدستہ سجا لیا ہے، بنا لیا ہے۔ تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ پھول باہر کا ہے، یہ اس گلدستے میں نہیں رہ سکتا، یہ چیز باہر کی ہے، یہ چیز یہاں کی ہے، تو یہ اس میں نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی ایسا کہے گا تو وہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے، سراسر ناانصافی ہے اور نادانی ہے، بیوقوفی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اردو میں ہوا ہے کہ اردو گویا کہ ایک خوش رنگ ہرا بھرا گلدستہ ہے، جس میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول ہیں، پھول سے مراد الگ الگ زبانیں ہیں، جیسے کہ فارسی، عربی وغیرہ۔ تو مجھے سرتیج بہادر سپرو کے اس قول سے مصنف کہہ رہے ہیں یہاں پر، حرف بحرف اتفاق ہے
کہ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں تنہا وسیلہ ہے جس سے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی تہذیب کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پر ایک بہادر سپرو کا قول ہے، وہ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے مصنف نے کہ ان کے حرف یہی حرف ہیں جو یہاں پر لکھے گئے ہیں کہ یہی زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں واحد ایک وسیلہ ہے جس سے ہندو اور مسلمان، صرف ایک ہی ذریعہ ہے یہ زبان جو ہے اردو، اسی کے ذریعے سے مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کی تہذیب کو، ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اردو ہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہندو مسلمان میں اتحاد، محبت، ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی غلطی نہیں، سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ اس زبان کو مٹانے گویا کہ اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرنے کے برابر ہے۔ جو اس زبان کو مٹانا چاہے گا، جو اس زبان کو مٹانے کی کوشش کرے گا، گویا کہ وہ ہندو اور مسلمان کے رشتے کو توڑ رہا ہے۔ تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس زبان کو مٹانے اور اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہاں پر آج ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نیا سبق شروع کریں گے۔ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، جتنا بھی حصہ کر کے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ایک بار پوری ویڈیو کو ٹائم ملے تو غور سے دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔